اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ القراۃ الراشدہ الجزء الثانی میں سے ہے، جس کا ہیڈنگ اور عنوان ہے غرور الدنیا۔ غر یغر غرن و غرورن کے معنی دھوکہ دینا، بہکانا، بےجا امید دلانا۔ اسی سے مصدر ہے غرور، دھوکے کا ذریعہ، دنیا اور اس کے زوال پذیر دولت۔ آپ معنی کر لیجئے گا غرور دنیا کا، دنیا کی خود پسندی یا دنیا کا غرور، تکبر، ایک دنیا کا دھوکہ، ایک دنیا دھوکے کا ذریعہ۔ کوئی ایک کر لیجئے گا، خیر آپ دو ترجمہ یہاں پہ یاد رکھ لیجئے، دنیا کی خود پسندی یا دنیا کا دھوکہ۔ تقول لیس الماجد، تقول واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، فعل مضارع ہے، اس کا جو فاعل ہے وہ یہ ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے دنیا کی طرف۔ دنیا کہتی ہے لیس الماجد، بزرگ شریف نہیں ہے، الا القنوع الزاہد۔ القنوع کے معنی بے حد قناعت پسند، اس کا فعل ہے قنع یقنع قناعتن کے معنی قناعت کرنا، یعنی اپنی حالت پر راضی ہونا۔ اور الزاہد کے معنی ہے دنیا سے بے رغبت، یعنی اللہ کی یاد میں غرق رہنے والا شخص۔ الا القنوع الزاہد، سوائے بہت زیادہ قناعت پسند اور زہد و تقوی اختیار کرنے والے لوگوں کے۔ تقول لیس الماجد، دنیا کہتی ہے کہ بزرگ شریف نہیں ہے، الا القنوع الزاہد، مگر بہت زیادہ قناعت پسند اور زہد و تقوی والے۔ فما اعز من قنع، کیا ہی عزیز ہے وہ شخص، کیا ہی باعزت ہے وہ شخص جو قناعت پسند ہو۔ وما اذل من طمع، اور کیا ہی ذلیل و خوار ہے وہ شخص جو لالچی ہو۔ دنیا کو حبیبہ، تمہاری دنیا تو محبوب ہے۔ حبیبۃ کے معنی محبوب، پیاری، تمہاری دنیا محبوب اور پیاری ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ صاحب کتاب کہہ رہے ہیں۔ بحسنھا وطیبۃ، اپنی اچھائی اور عمدگی کی وجہ سے۔ حسن میں خوبصورتی، اچھائی، اور طیبۃ عمدگی، بہتری، اپنی خوبصورتی اور عمدگی کی وجہ سے۔ لیکنھا غدارۃ، الغدار کے معنی بے وفا، لیکن وہ دنیا تو بے وفا ہے۔ خداعۃ غرارۃ، خداعۃ اور غرارۃ دونوں کے معنی فریبی، مکار، لیکن وہ تو فریبی اور مکار ہے۔ لیکنھا غدارۃ، لیکن دنیا بے وفا ہے، خداعۃ فریبی ہے، غرارۃ مکار ہے۔ لیس لھا حبیب، اس کا کوئی دوست نہیں۔ زوالھا قریب، اس کا زوال قریب ہے، یعنی دنیا کا ایک دن ختم ہو جانا، فنا ہو جانا، یہ بالکل قریب ہے۔ ملولۃ خوانۃ، ملولۃ کیا معنی آپ نوٹ کر لیجئے، بہت اکتا دینے والی، فعل ہے اس کا مل یملو ملالن کے معنی اکتا دینا، وہ بہت زیادہ اکتا دینے والی ہے۔ اور خوانۃ کے معنی خیانت دار، وہ بہت خیانت دار ہے۔ لیس لھا امانہ، اس کے پاس کوئی امانت داری نہیں ہے، یعنی دنیا امانت دار نہیں ہے۔ لیس لھا امانہ، اس کے پاس کوئی امانت داری نہیں، یعنی دنیا امانت دار نہیں ہے۔ تفرق الاحباب، فرق یفرق تفریقا کے معنی جدا کرنا، اور احباب حبیب کی جمع احبہ و احباب جگری دوست، وہ دوستوں کو علیحدہ کر دیتی ہے، وہ دوستوں کو جدا کر دیتی ہے۔ تشتت الاطراب، شتت یشتت تشتیتا کے معنی علیحدہ کرنا، اور تربت جمع اطراف ہمجولی، ہم عمر، اور وہ ہمجولی یعنی ساتھ میں رہنے والوں میں پھوٹ ڈال دیتی ہے، یا یہ کہ ساتھ میں رہنے والوں کو علیحدہ کر دیتی ہے۔ تفرق تشتت دونوں کا جو فاعل ہے وہ یہ ضمیر ہے جو لوٹ رہی دنیا کی طرف۔ حرب لمن سالمھا تمل من لازمھا،
حرب جنگ، اور سالم یسالم مسالمتن کے معنی صلح کرنا، جنگ ہے اس شخص سے جس نے اس سے صلح کیا، یعنی دنیا کی اس سے جنگ ہے جس شخص نے اس کے ساتھ صلح کیا، تمل من لازمہا، اور وہ اس شخص کو بہت زیادہ اکتا دیتی ہے جو اس سے چمٹ جائے، جو اس کے ساتھ وابستہ ہو جائے۔ مل یملو ملل سے اکتانا ہے، اسی سے تملو۔ عزیزوہا ذلیلو، اس کی قابل عزت چیز تو گھٹیا ہے، عزیزوہا ذلیلو، اس کی قابل عزت چیز یعنی دنیا کی جو قابل عزت چیز ہے وہ ذلیل ہے، کمتر ہے۔ کثیروہا قلیلو، اور اس کی کثیر چیزیں تو بہت کم ہے۔ وصالوہا عناء، یہ وصالوہا ہے، مصدر ہے، وصل یصل وصالا کے معنی ملنا پانا، اسی سے وصال مصدر ہے، اور عناء کے معنی مشقت، اس کو حاصل کرنے میں مشقت ہے، تھکن ہے۔ صدودوہا بلاء، اور اس سے کنارہ کش ہونے میں مصیبت ہے۔ صد یصد صدودا کے معنی منہ پھیرنا، کنارہ کش ہونا، اسی سے مصدر ہے صدودوہا، اس سے کنارہ کش ہونے میں بلاء مصیبت ہے۔ یحظا بها الجہال، حظی یحظا حظین کے معنی حصہ پانا، بہرا ور ہونا، اور جہال جاہل کی جمع ہے، جاہل لوگ اس سے بہراور ہوتے ہیں۔ وینعم الانزال، یہ انزال جو ہے نزل کی جمع ہے، نزل جمع انزال بمعنی حقیر ذلیل کمتر، اور حقیر و ذلیل کمتر لوگ تو اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اس سے آسودہ ہوتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یشقا بها اللبیب نعیمہ ینعم، نعمتن کے معنی آرام پانا، آرام اٹھانا، لطف اندوز ہونا، آسودہ ہونا، فائدہ اٹھانا۔ یشقا بها اللبیب، لبیب کی جمع البا کے حاشیے میں لکھا ہے، لبوب جمع البا کی معنی العاقل الذکی، یعنی عقل مند باشعور، عقل مند باشعور لوگ تو اس سے بدبخت ہوتے ہیں، یعنی اس سے اکتا جاتے ہیں۔ وَيَتْعَبُ الْأَتِيبُ، اور ادیب لوگ یعنی اچھے لوگ تو اس سے تھک جاتے ہیں۔